काफिर फैशन रिवाज को देखता है, अपनी ख्वाहिशात को देखता है। मुसलमान वो है जो फैशन को भी नहीं देखता, रिवाज को भी नहीं देखता, मिजाज को भी नहीं देखता, ख्वाहिश को भी नहीं देखता, वो हुक्म इलाही को देखता है कि हुक्म इलाही क्या है। बस काफराना जिंदगी में मौज है, आजादी है, जो मर्जी है खा लो, जो मर्जी है पहन लो, जो मर्जी है लूट लो, जो बदमाशी करना है कर लो, उसमें छुट्टी मिली हुई है। और हयात मुस्लिम क्या है? इसके अंदर पाबंदी है, सब चीज करेगा, खाएगा भी, पिएगा भी, लिबास भी पहनेगा, और तिजारत भी करेगा, ज़राअत भी करेगा, हुकूमत भी करेगा, लेकिन सारे अहकाम के दायरे के अंदर करेगा। शादी वो भी करते हैं, आप भी करते हैं, तिजारत वो भी करते हैं, आप भी करते हैं, ज़राअत वो भी करते हैं, आप भी करते हैं, हुकूमत वो भी करते हैं, आप भी करते हैं। फर्क क्या है? मुसलमान हर चीज में हुक्म इलाही को सामने रखकर चलता है। और काफिर अपनी ख्वाहिशात, अपने रिवाज, अपने फैशन को देखकर जिंदगी गुजारता है। ये मुसलमान जो आजकल मसाइब और मुश्किलात में फंसे हुए हैं, ये अल्लाह के उस निजाम के मुताबिक है जो उसने मुकर्रर कर कराया है। अल्लाह ने, ये तीसरी बात बता रहा हूं, अल्लाह ने दो निजाम बनाए हैं। एक निजाम आखिरत इत्मीनान है, खैरियत और राहत का निजाम है। एक जवाब परेशानी, मुसीबत, मसाइब और मुश्किलात का निजाम है। ये दोनों निजाम अल्लाह ने कुरान में जिक्र किए हैं। और उसको बड़े मुख्तसर अंदाज में बयान किया है। अगर इंसान मेरे बनकर चली, और मेरे बनने में बताया है क्या है, दिल भी मेरा हो, दिल भी उनका मेरा हो जाए, और जिस्म भी मेरे अहकाम के मुताबिक हो, तो मेरे बनने तक तो इनको कुछ मुश्किल पेश आएगी, उसके बाद सारी राहतों के दरवाजे में खोल लेता हूं। अपनों के लिए यह निजाम बनाया है। अबर में जन्नत के दरवाजे खोल लेता हूं, और हशर में उसके लिए मैंने महल्लात तैयार किए हैं सोने चांदी की। जो मेरा मेहमान खाना है, जब वो मेरा है तो मैं उसके लिए सारी चीज करता हूं। और जो इंसान मेरा बनकर नहीं चलता, इधर उधर भागता है, फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्ल शै, मैं वसाइल के, माल के दरवाजे खोल देता हूं, और कहता हूं ले जितना माल ले और जितना वसाइल ले, जितनी चीजें लेना चाहे मेरे अलावा ले, वरना अपनी जिंदगी को मैं भी देखता हूं कैसे बन के दे।
جتنے وسائل بڑھتے جاتے ہیں، جتنے مال بڑھتے جاتے ہیں، جتنی چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، انسان اس کو بڑھاتا ہے اس لیے کہ یہ کسر رہ گئی ہے، یہ اگر مل جائے گا تو میں بڑی اطمینان سے رہوں گا۔ وہ سب کچھ اس کو ملا ہوا ہے، اور اس کے باوجود جس کے حق پر ہاتھ رکھو، یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے، غیر مسلم ملکوں میں جا کے رکھو، کہیں رکھو، جس پہ ہاتھ رکھو وہ کہتے ہیں جتنی پریشانی ہمیں ہے کبھی پریشانی نہیں۔ پتا ہے بتانا علیہ اللہ وکل شیء، میرے سے ہٹ کر جن چیزوں کی طرف بھاگتا ہے میں اس سے روکتا نہیں، سب چیز اس کے منہ میں دے کر بھاگتا ہوں، لے کیا کیا لیتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ اگر یہ ساری انسانیت کافر نہ بن جاتی، یہ خطرہ نہ ہوتا تو ان کے لیے میں یہی سونے چاندی کے مکان بنا لیتا۔ ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون۔ ان کافروں کا حق تھا، جب دنیا کی آخرت میں یہ مار کھائیں گے تو دنیا میں ان کے لیے ساز ہے، لیکن اس خطرے کے پیش نظر کہ ان کو سونے چاندی کے مکانات اور ان میں رہتا دیکھ کر سارے انسان ہی کافر نہ بن جائیں، اس لیے میں نے ان کو یہ نہیں دیا۔ اس سے پوری تاریخ انسانیت میں، کافروں کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں، مال بھی زیادہ ہے، چیزیں بھی زیادہ ہیں، اور مصائب بھی زیادہ ہیں، مشکلات بھی زیادہ ہیں، آفات بھی زیادہ ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ نظام عافیت اپنوں کے لیے ہے، جو اللہ کے بن جاتے ہیں ان کو عافیت مل جاتی ہے۔ بنی اسرائیل پر کیونکہ یہ دور کئی دفعہ آئے ہیں، جب اللہ کے بن گئے تو ان کے ساتھ معاملہ اور ہوا، جب اللہ کے نہیں بنے تو ان کے ساتھ معاملہ اور ہوا۔ جب اللہ کے بن گئے تو ملک مصر سارا ان کے حوالے، ملک شام ان کے حوالے، سارا علاقہ ان کے حوالے۔ اب ان کو پھر وہی شوق ہوا جو ہمیں شوق لگا ہوا ہے کہ اپنی زندگی چھوڑ کر غیر مسلموں کی اور کافروں کی زندگی اپنائی، تو پھر ان کے پر وہ حال آیا جو آپ سب کے سامنے ہے کہ بچے ذبح ہوتے تھے، ان کے بچے گھر لے کر ان کے اوپر گلے پہ چھری چلائی جاتی تھی ان کے ساتھ نے، اور یہ بول نہیں سکتے۔ یہ ایک دو بچے کا مسئلہ نہیں تھا، ہزاروں بچوں کے ساتھ یہ ہوئی بات۔ اب جیسے ہم اس دور میں
مصیبت میں پھنسنے کی وجہ سے کبھی جلوس نکالتے ہیں، کبھی ہڑتالیں کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. انہوں نے بھی پورا زور وور لگایا اپنی طرف سے، لیکن بنتا کچھ نہیں تھا. جتنا کرتے تھے اور بال کھاتے تھے. جب یہ مصیبت کے انتہا میں پہنچ گئے تو کسی رونے والے نے رو کر اللہ سے کہا کہ نبیوں کی اولاد اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اللہ کو رحم آ گیا اور اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بھی دعوت دی کہ زندگی گزارنے میں اللہ کا بن کر چل. اس کے سمجھ میں نہیں آئی. بنی اسرائیل کو بھی دعوت دی. انہوں نے اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ زندگی بدلے بغیر کام نہیں ہوتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب کسی قوم پر مصیبت، آفات، پریشانیاں آ رہی ہیں تو جب تک کہ وہ زندگی نہیں بدلتے وہ جا نہیں سکتی پریشانیاں. تو کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا جو ہم کہتے ہیں کہ یہ فرعون تو نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ کتاب کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے. ہم مانتے تو ہیں، تو اللہ سے کہو کہ اس کی گردن پکڑیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اللہ کا پیغام لے کر. پیغام میں کیا بات تھا کہ ایمان لانا، کتاب کو ماننا یہ نہیں ہے. زندگی بدلو، تمہاری زندگی ایسی ہو جائے کہ تم میرے بن جاؤ. اس کے بعد دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. یا تو ان کے اوپر مشقتیں اور مصیبتیں زیادہ تھیں یا ہم سے زیادہ عقل والے تھے. ہم تو بدلنے کو تیار نہیں ہیں. انہوں نے اپنی زندگی فوراً بدل دی. اپنی زندگی کا پورا نظام بدل دیا اور اللہ کا پیغام آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ اپنی جماعت کو کہو کہ مسجدوں میں، وہی اپنے اس میں گھروں میں مسجدیں بنا کر نماز وغیرہ کرتے رہے. فرعون سے میں نمٹتا ہوں. جو ہمیں مشکل آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں مشکل یہ آ رہی ہے کہ ہم اللہ سے کاروائی کرانا نہیں چاہتے، کیونکہ کاروائی اللہ جب کرتے ہیں جب اللہ کو بن جائے. اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس کافروں سے جہاد کرنا اور یہ کرنا اس سے ہوتا ہے. نہیں، اللہ کے کاروائی کے بہت طریقے ہیں. نوح علیہ السلام نے جہاد کیا، ہود علیہ السلام نے جہاد کیا، صالح علیہ السلام نے جہاد کیا ہے، شعیب علیہ السلام نے جہاد کیا ہے.
کفار تہس تہس ہو گئے اللہ کی کارروائی سے. اس سے صحابہ کرام کیونکہ حقیقت حال سے واقف تھے، تو جب کوئی ان کو دھمکی دیتا تھا تو وہ کیا کہتا تھا کہ تمہارا مقابلہ ہم سے نہیں ہے، ہم جس کے نمائندے ہیں اس سے تمہارا مقابلہ ہوگا، اس کے ساتھ اگر تم لڑ سکتے ہو تو لڑ لو، اللہ کے ساتھ کون لڑے؟ ہم لگور کس کس کے کھل جاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں وہ کر دیں، کیا کر دیں؟ کچھ بھی نہیں کر دیں. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سارے تلاش کر کے دیکھو، پوری تاریخ انسانیت میں کفر نے انسان سے کبھی مار نہیں کھائی، ہمیشہ اللہ کی مال سے مار کھائی ہے. وہ تو مرے ہوئے کو مارے شار بڑا، وہ تو اللہ کی کارروائی سے وہ مر چکے ہوتے تھے، اس کے اوپر آپ جا کر چڑھ جاتے تھے تو کہتے ہیں ہم یہ کرتے ہم کرتے، وہ کچھ نہیں، وہ تو اللہ کارروائی کرتے ہیں. اگر اللہ کی کارروائی کی یہ شرط ہے کہ اللہ کا بن جائے تو اللہ کارروائی کرے گا. تو جب وہ اللہ کے بن گئے، اللہ نے کارروائی شروع کی. پہلے قحط آ گیا، قحط آ گیا، پیداوار ختم ہونے لگی. پھر اس کے بعد اللہ نے مسلسل فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، مسلسل ان کی گرفت کی. جب پھنس جاتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے تھے کہ اپنے رب کو کہو کہ اس مصیبت کو ٹال دے، ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی ہم چھٹی دے دیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے مصیبت ٹل جاتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ اے جادوگر، اس دفعہ جادو چل گیا ہے، ہر دفعہ تھوڑی چلے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت سمجھاتے تھے کہ جادو کی بات نہیں ہے، جادو کی بات نہیں ہے، اوپر کی طاقت کام کر رہی ہے. اللہ تعالی نے جب یہ اللہ کے بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے کارروائی کی. پھر یہاں تک کارروائی کی کہ جب اس نے پیچھا کیا تو سمندر نے اس کو غرق کر دیا. اللہ کے بننے تک تو دقت تھی، اللہ کے بننے کے بعد معاملہ بالکل آسان تھا. اب نکل گئے آگے سے، صحرائے سینا لمدک، نہ پانی نہ کھانا. تو کہنے لگے کہ وہاں سے تو بچ آئے ہیں فرعون سے، اب تو پیاسے مرتے ہیں، بھوک سے مرتے ہیں. اوپر سے پیغام آیا کہ تم میرے بن گئے ہو، ساری چیز کو پورا کرنا میرے ذمہ ہے. میں پلاؤں گا بھی کھلاؤں گا بھی. اور تم اس میدان میں رہو گے تو اس میں میں سائے کا انتظام بھی کروں گا. دن کو بادل چھا جاتے تھے، رات کو ایک طرف ہو جاتے تھے. میں عرض کرتا تھا کہ ایک نظام اللہ نے بنایا ہے اپنوں کے لیے، اور ایک نظام بنایا ہے
جو اس کے نہیں بنتے. جو اس کے بن جاتے ہیں ان کے لیے نظام کیا بنا ہے کہ عافیت ہی عافیت, دنیا میں بھی آفت, قبر میں بھی آفت, حشر میں بھی آفت. جو اس کے نہیں بنتے یہاں پر بھی مصیبت, قبر میں مصیبت, آخرت میں مصیبت. پھر عرض کر دیتا ہوں کہ بننے کے لیے دل بھی اس کو دینا پڑتا ہے, جسم بھی سارا اس کو دینا پڑتا ہے, اس سے کم پر وہ راضی نہیں ہے.